الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ذکر الہی کی اہمیت۔ ذکر الہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ ارشاد ربانی ہے ولی ذکر اللہ اکبر، اور یقیناً اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال سے بہتر ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجات کو بہت بلند کرنے والی ہو، اور سونے چاندی کو خرچ کرنے سے اور دشمنوں کو قتل کرنے اور شہید ہونے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید اور حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ حکم دیا گیا ہے کہ ہر وقت اور ہر حال میں ذکر الہی کرتے رہنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا بکثرت ذکر کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر الہی کرتے رہنے کی تلقین فرمائی ہے، اور آپ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال جو ہے وہ زندہ جیسی ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ جیسی ہے۔ اب ذکر نہ کرنے والوں کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں ذکر الہی کرنے کی تاکید کی گئی ہے، وہاں ذکر نہ کرنے پر عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے، اور اسے کلی گمراہی قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے غافل ہو کر زندگی بسر کرتا ہے، اور ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کے لیے سخت ہیں، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے کے تین طریقے ہیں، ایک قلبی، ایک قولی اور ایک عملی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قلبی ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی یاد ہو اور دل میں اللہ ہی کا دھیان ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قلبی تعلق ہر وقت قائم رہے۔ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، انسان کے دل کو یاد الہی سے غافل نہیں رکھنا چاہیے۔ اور قولی ذکر اور عملی ذکر بھی اس وقت تک صحیح معنوں میں مفید اور مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل میں اللہ کی یاد نہ ہو۔ اور قولی ذکر کیا ہے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا زبان سے ذکر کرنا۔ قولی ذکر کی کئی صورتیں ہیں، یعنی نماز یہ ذکر کی ایک افضل ترین شکل ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، قرآن حکیم کو اگر سمجھ کر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس سے دل کا دھیان بھی اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور کلمات ذکر ادا کرنا، اور کلمات ذکر میں بھی سب سے پہلے اسماء حسنہ کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا، اور تمہید یعنی الحمدللہ کہنا، اور تکبیر اللہ اکبر کہنا، یہ کلمات ذکر میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگنا بھی ذکر الہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عملی ذکر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی اس کا ذکر ہے، اسے عملی ذکر کہتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اس نے اللہ کو یاد رکھا، چاہے زبان سے ذکر نہ کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس نے اسے بھلا دیا، چاہے زبانی یاد کرتا رہا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر کے کیا کیا فوائد ہیں۔ یعنی ذکر کرنے سے اطمینان قلب، اور ذکر الہی سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار رہو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔
اور اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت حاصل ہوتی ہے، اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور رزق میں فراخی، ذکر الہی کرنے سے انسان کے رزق میں فراخی آتی ہے، اور جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ رضاء الہی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور ذکر نہ کرنے والے کے لیے عذاب کی وعید آئی ہے۔ پاکیزہ اور پرہیزگاری، ذکر الہی کرنے سے انسان کا قلب اور ذہن میں پاکیزگی، تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر دل کا دھیان اللہ کی طرف لگا رہے تو نہ تو برے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور نہ ہی انسان برا کام کر سکتا ہے۔ اسے صرف نیکی سے رغبت ہوتی ہے اور برائی سے وہ نفرت کرے گا۔ اور ذکر الہی کرنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور ذکر الہی صدقہ کا قائم مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ، میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔